ضروری ہیں انہیں ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ مگر میں کہہ کیا رہا ہوں کہ کافر ہونے کے لیے تمام ضروریات دین کا انکار کرنا ضروری نہیں ہے، مگر مسلمان رہنے کے لیے تمام ضروریات دین کا اقرار کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہم ضروریات دین سے واقف ہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں کیا کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ ہمیں معلوم ہے یہ باتیں کہ تقدیر کی اچھائی اور برائی اللہ کی طرف سے ہے، کیا ہمیں معلوم ہے؟ ہم جانتے ہیں، اس پر ہمارا یقین اور ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے، اس حوالے سے کتنی تفصیلات اور تشریحات ہمیں معلوم ہے۔ ایک ہی باتیں ہیں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے لیے تمام خوبی کی صفتیں ثابت ہیں۔ اللہ تعالی کمال و خوبی والا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے بنیادی عقائد ہیں جو ہمیں اور آپ سب کو ازبر ہونے چاہیے۔ ایک عقیدہ لے کر کے آپ غور کریں کہ اللہ کے تعلق سے ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ تقدیر کی اچھائی اور برائی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے۔ ہماری قسمت میں جتنا لکھ دیا گیا ہے اتنا ہو کر کے رہے گا۔ ہر مسلمان کا اس بات پر یقین ہونا چاہیے۔ مگر آپ مجھے بتائیں کہ بندہ یہ عقیدہ رکھتے ہوئے بھی کہ تقدیر کی اچھائی اور برائی اللہ کی طرف سے ہے، جہاں تھوڑا سا کھانسی زکام بخار ہوتا ہے، جہاں تھوڑا سا 2-4 دن بدن میں سر میں درد ہونے لگا، فوراً دعا تعویذ کے لیے دوڑتا ہے کہ نہیں دوڑتا ہے؟ میں انکار نہیں کر رہا میرے بھائی، انکار نہیں، میں خود دعا تعویذ کرتا ہوں، مگر پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں اپنا معروضہ پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے پہلے ہمیں شفا طلب کرنی ہے۔ ان باباؤں کے چکر میں دین کا کم نقصان نہیں ہوا ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے گا۔ دین کا بہت بڑا نقصان باباؤں کے چکر میں بھی ہوا ہے۔ اس چیز کو خاص طور پر ہمیں اور آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ تقدیر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہ ہو کر کے رہے گا۔ مگر اب دیکھیں اسی میں ایک باریک بات، ایک شخص ہے جو نمازیں پڑھتا ہے، جو روزے رکھتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، ماں باپ کی خدمتیں کرتا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ میری قسمت میں اللہ نے لکھ دیا، یہ میرا نصیبہ، یہ میرا نصیبہ، میری قسمت میں لکھ دیا اللہ نے، یہ میرا نصیب۔ بڑا اچھا لگتا ہے سن کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں لکھا ہے نمازی بننا، اللہ نے اس کی قسمت میں لکھا ہے قاری قرآن بننا۔ مگر وہیں ایک کافر شخص اگر یہ کہے کہ ارے آپ کے کہنے کی روشنی میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی لکھ دیا ہے کہ ہم کافر رہیں گے، تو ہم کافر ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آپ کو؟ بات سمجھنے کی کوشش کریں میرے عزیز، بڑے بنیادی عقیدے ہیں۔ جو تھوڑا سا بھی اسکول کا منہ دیکھ لیتا ہے آج کے دور میں، تھوڑا سا 2-4 گفتگو کے اندر ایکسکیوز می پلیز اور سوری بولنے لگتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا ترم خاص سمجھ کر کے اسلام کے انہی بنیادی باتوں کے اندر، بنیادی باتوں اور ضروریات دین کے اندر انگلیاں کرنے لگتا ہے۔ عزیزان محترم غور کر کے دیکھیں کہ ایک کافر شخص جب یہ کہے کہ اللہ نے لکھ دیا تھا ہماری قسمت میں، معاذ اللہ رب العالمین، سب لوگ کہے معاذ اللہ، ایک کافر کہے کہ ہم اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے، ایک شرابی کہے کہ اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا تو ہم کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ جب کہہ سکتا ہے نا، کہتے بھی ہیں لوگ، ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں نا، ایک چور چوری کر رہا ہے، ارے یار ہماری قسمت میں لکھا ہے تو ہم چوری کر رہے ہیں، ہماری قسمت میں لکھا ہے تو ہم چوری کر رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم یہی بنیادی فرق ہے۔ تقدیر کے اس مسئلے کو سمجھنا بھی آج کے اس دور میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے کی بنیاد پر ہم مجبور محض نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے علیم ہونے کی بنیاد پر، علم ہونے کی بنیاد پر، اللہ علیم و خبیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے یہ علم تھا
کہ ہم ایسا کرنے والے ہیں تو اللہ نے اپنے علم سے جان کر کے اسے پہلے سے لکھ لیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ مثلاً کہ آپ یہ سمجھ لیں، میں ایک بندے کی بات ریپیٹ کرتا ہوں۔ ہمارے پڑوس کا ایک بندہ ایک یونیورسٹی کے اندر استاذ تھا اور اسے علم عقائد کی کتابیں، یونیورسٹی کے اندر عقائد کی کتابیں اسے پڑھانے کی ڈیوٹی لگی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ میں نے جو بھی کچھ تشریحات اور شروعات کے اندر تقدیر کے حوالے سے پڑھا تھا، میں جا کر کے ہو بہو وہی بول دیتا تھا، مگر تسلی نہیں ہوتی تھی اس بات میں۔ اس بات میں بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ایسا تو نہیں میں ہوائی فائرنگ کر رہا ہوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ سب کو؟ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں پڑھاتا تو تھا، جو کتابوں میں پڑھا ہے جا کر کے پڑھا دیا، مگر تسلی نہیں ہوتی تھی، ایک قلبی تسلی، ذہنی سکون نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ایک روز میں اسی جستجو کے اندر بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک بندہ آیا جسے ستاروں کا علم تھا، اور آنے کے بعد وہ میرے سامنے بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد کہا کہ پروفیسر صاحب ذرا آپ اپنا ہاتھ دکھائیے۔ تو پروفیسر صاحب تو پہلے سے موڈ خراب تھا، کہا کہ جا یار تم اپنا ہاتھ لے کر کے، ٹائم خود ہی نہیں میرے پاس ہے، تم آگے برباد کرنے کے لیے وقت۔ تو شخص کہتا ہے کہ ارے پروفیسر صاحب بس 1 منٹ کی بات ہے، 1-2 منٹ آپ کا بس لوں گا، خالی آپ ہاتھ دکھا دیجئے گا۔ پروفیسر صاحب نے کہا کہ چلو بھائی اتنا ضد کر رہا ہے، یہ مانے گا ہے نہیں، ہاتھ ایک طرف کیا اور اپنا کھوج رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ہاتھ ایک طرف کر دیا۔ اس نے 1-2 منٹ دیکھنے کے بعد پھر اپنا جوڑا گھٹانا، جوڑ گھٹاؤ اپنا کرنا اس نے شروع کیا، اور کرنے کے بعد اس نے بتانا شروع کیا کہ پروفیسر صاحب آپ کے ساتھ کل یہ معاملات ہو سکتے ہیں، پرسوں یہ معاملات ہو سکتے ہیں، آپ کے ساتھ یہ کچھ ہو سکتا ہے۔ پروفیسر صاحب کی اس وقت آنکھیں کھلی، پروفیسر صاحب کی اس وقت آنکھیں کھلی، اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جو ان کا عقیدہ تھا اس وقت جا کر کے اپنی مضبوطی کی انتہا کو پہنچتا ہے۔ پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ جب اللہ کے بنائے ہوئے ایک بندے کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ ستاروں کا تھوڑا سا علم رکھ کر کے ستاروں کی چال کی بنیاد پر کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ بتا رہا ہے، تو ستاروں کا پیدا کرنے والا خدا، انسانوں کا پیدا کرنے والا خدا، اس نے اپنے غالب علم سے یہ بات پہلے سے جان لی ہے کہ ہمارے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے، یہ جان کر کے اس نے پہلے سے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ عزیزان محترم، یہ وہ بنیادی عقیدہ، یہ بھی جان لیجئے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاؤں، یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی نجومی نے جو تشریح کر دی، جو بھوشیوانی کر دی وہ پوری ہی ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ تکا ہو سکتا ہے، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، مگر کبھی کبھی صحیح بھی ہو جایا کرتا ہے۔ میرے گھر میں تعلقات میں ایک شادی تھی، ابھی 4 فروری کے حوالے سے بتا رہا ہوں، ایک شادی تھی رات کی، تو تقریباً 2-3 مہینہ پہلے کی بات ہے، لوگوں نے کچھ دیکھا موبائل تو دیکھ کر کے بتایا کہ ارے یار اس دن تو شادی رکھ دی گئی ہے، اس دن تو اس میں بارش دکھا رہا ہے، ویدر سیزن میں تو بارش دکھا رہا ہے 4 فروری کو، اور آپ غور کریں کہ 2-2.5-3 مہینے پہلے سائنس یہ بتا رہا ہے کہ ہاں 4 فروری کو بارش ہو سکتی ہے۔ عزیزان محترم آپ غور کریں 4 تاریخ کو بارش ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہو ہی سکتی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کی باتیں مخالف ہو جاتی ہیں، غلط ہو جاتی ہیں، رد کر دی جاتی ہیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، مگر ہمارا علم مضبوط ہوا کہ نہیں ہوا کہ جب ایک بندہ پہلے سے جان لیتا ہے کہ ہمارے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اگر جان لیا کہ ہم دنیا میں جا کر کے ماں باپ کے پاؤں دبانے والے ہوں گے کہ معاذ اللہ ماں باپ کو دھکے مار کر باہر نکالنے والے ہوں گے، ہماری فطرتیں کیا ہوں گی، ہمارا طریقہ کیا ہوگا، اللہ نے پہلے ہی جان لیا اور یہ جان کر کے اسے لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا تقدیر میں لکھا ہے ویسے ہی ہونا ہے، مگر کبھی کبھی یہ بھی جان لیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے یہ تقدیریں بدلا کرتی ہیں۔ تقدیروں کی قسمیں ہوتی ہیں، بات پر بات نکلی ہے تو میں بتا دوں، تقدیروں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی
تقدیریں دعاؤں سے بدل جاتی ہیں، تقدیر معلق نیکی کرنے سے بدل جاتی ہے، نیکی کرنے سے بدل جاتی ہے، صدقہ دینے سے بدل جاتی ہے، اور ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے جو مقربان خدا کی دعاؤں سے ہی بدلا کرتی ہے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ پیر پیرا، میر میرا، شاہ جیلا، سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں جب ایک بندہ آ کر کے حاضر ہوتا ہے اور ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے مرید ہوتا ہے تو حضور سیدی غوث پاک پہلے اسے مرید نہیں کرتے ہیں، پہلے کہتے ہیں کہ جاؤ خانقاہ میں رات گزارو۔ ایک رات میں 70 مرتبہ اسے احتلام ہوتا ہے۔ وہ بندہ جو رات میں تندرست توانا آیا تھا، رات میں 70 مرتبہ نائٹ فال ہونے کی بنیاد پر، احتلام ہونے کی بنیاد پر صبح کمزوری کے ساتھ غوث پاک کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ حضور غوث پاک نے تب اس راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ جو آج رات تیرے ساتھ 70 مرتبہ یہ واقعات ہوئے ہیں، میرے خانقاہ میں آنے کی برکت سے، میرے دعاؤں اور میری توجہات کی بنیاد پر تیری زندگی میں اتنے زنا ہونے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دعاؤں کی بنیاد پر اسے احترام کے اندر تبدیل کر دیا۔ دعائیں، تقدیریں بعض مرتبہ ہماری اپنی نہیں کسی بھی تبدیل ہو جاتی ہیں جو تقدیر معلق ہوتی ہے، مگر تقدیر مبرم جو تبدیل نہیں ہوتی، مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے مقرب بندے جنہیں مبرم تک رسائی ہوتی ہے ان کی دعاؤں سے بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب آپ کے لیے آپ نے ایک بات کہی تھی، وہ بات بھی اسی ضمن میں آ گئی کہ مجدد الفسانی کا کچھ تذکرہ ہو جائے۔ حضور سیدی سرکار امام ربانی مجدد و منور الفسانی سیدنا شیخ احمد سرہندی قدس سرہ النورانی عزیزان ملت، آج میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ آج کی جو حکومتیں ہیں، یہ حکومتیں لوگوں کے ووٹ کی بنیاد پر کرسیوں پر براجمان ہوتی ہیں، مگر اکبری دور اور مغلیہ حکومتیں کسی کی ووٹ کی بنیاد پر حکومتوں پر براجمان نہیں ہوا کرتی تھی۔ وہ کسی علاقوں کی بادشاہتیں، حکومتیں اپنے زور کی بنیاد پر، اپنے فاتحانہ انداز کی بنیاد پر، اپنے زور بازو کی بنیاد پر وہ حکومتوں پر قابض ہوا کرتی تھی، وہ علاقوں کو فتح کیا کرتی تھی، کسی ووٹ کی انہیں ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ ایسے دور میں جب اسلام کو چیلنج کیا گیا اور اسلام کے عقائد پر اور اسلام کے آئین پر شب خون مارنے کی ناکام کوشش کی گئی اکبر بادشاہ کی طرف سے، جس نے سارے ادیان کو ملا کر کے ادیان کا معجون مرکب تیار کیا اور دین الہی کے نام سے ایک باطل دین کی بنیاد رکھی، اس وقت ایک مرد قلندر سرہند کی سرزمین سے پیدا ہوتا ہے اور عزیزان ملت ایسی شان کے ساتھ کہ 400 سال پہلے بغداد کی سرزمین پر غوث اعظم جیلانی جب جنگل میں مراقبہ کرتے ہیں تو مراقبے سے فارغ ہونے کے بعد بتاتے ہیں کہ میں نے جب مراقبہ کیا تو میں نے دیکھا کہ ہندوستان کی سرزمین سے ایک نور ظاہر ہوتا ہے اور وہ نور دیکھتے دیکھتے پورے عالم کے اندر پھیل جاتا ہے۔ میں نے کہا اے بارے الہا، اے اللہ، یہ کس کا نور ہے جو دیکھتے دیکھتے ایک زمین سے اٹھا ہے اور ساری کائنات پر پھیل گیا ہے؟ اس وقت اللہ کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے، اے عبد القادر جیلانی، یہ تیرے 400 سال کے بعد پیدا ہونے والا میرے محبوب محمد کریم کا نائب اکمل ہے، نائب آدم ہے، جس کا نام شیخ سرہندی ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت، وہ عظیم شخصیت شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جنہیں بزرگوں کی نگاہوں نے چنا تھا، جن کی شخصیت اور جن کی روح کو عالم ارواح کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے چن لیا تھا، وہ سرکار امام ربانی تنہا اکبر کی اکبریت کو چیلنج کرتے ہیں اور اپنی فقیرانہ شان کے ساتھ اکبر کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں، اور آپ اس انداز میں ڈٹتے ہیں کہ اکبر کے مرنے کے بعد جب جہانگیر تخت نشین ہوتا ہے، انہیں اپنی جہانگیر اپنی پھیلی ہوئی سلطنتوں کی بنیاد پر، اپنی حکومت اور اپنی طاقت کی بنیاد پر اٹھا کر کے
دیکھیں کہ جیل میں جانے کے بعد بھی تبلیغ ختم نہیں ہوتی. کل تک تو چند لوگ مسلمان تھے، مگر امام ربانی کے جیل میں جانے کے بعد ہوا کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے چوک در چوک جیل کے اندر کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی قاتل ہے، کسی نے کوئی گناہ کیا ہے، کسی نے کوئی گناہ کیا ہے، ان میں سے ہر ایک بندے کی تربیت ہو رہی ہے، ہر ایک بندے کے باطن کو سنوارا جا رہا ہے. ان تمام قیدیوں کو ولایت کی منزلیں طے کرائی جا رہی ہیں، سلوک کے مرحلے طے کرائے جا رہے ہیں. کسی کو ولایت صغریٰ عطا کی جا رہی ہے، کسی کو ولایت کبریٰ عطا کی جا رہی ہے، کسی کو ولایت علیٰ عطا کی جا رہی ہے، کسی کو ولایت ملائے اعلیٰ عطا کی جا رہی ہے، کسی کو قطبیت عطا کی جا رہی ہے، کسی کو کوئی مقام عطا کیا جا رہا ہے. یہ مرد قلندر جب جہانگیر نے دیکھا کہ میں نے تو جیل میں ڈالا تھا کہ اس نے میرے دین الہی کو، میرے باپ کے پھیلائے ہوئے دین الہی کو چیلنج کیا ہے، اس کا زور ٹوٹ جائے گا، اس کا زور کمزور ہو جائے گا. مگر یہ تو جیل میں جانے کے بعد اور زور پکڑ گیا ہے، اور ترقی ہو رہی ہے، اور آگے بڑھ رہا ہے. تو جہانگیر نے امام ربانی کو قید سے نکالنے کا ارادہ کیا. مگر قربان جائیں یہ فقیرانہ شان رکھنے والے لوگ کہ جب قید دنیا کا دستور ہے کہ جیل سے آزادی جیلر کے اور حکومت کے شرائط کی بنیاد پر ملتی ہے. مگر ایک اللہ کا بندہ مرد قلندر شیخ سرہندی جب جیل سے باہر آتا ہے تو اپنی شرائط کے ساتھ آتا ہے کہ میری یہ شرطیں مانو گے تب جا کر کے میں جیل سے باہر آؤں گا. اور امام ربانی جب جیل سے باہر آتے ہیں تو اس جیل میں جانے سے پہلے جو واقعہ ہوا آپ اسے دیکھیں کہ مولویوں نے بڑا سمجھایا، بڑا بہلایا پھسلایا کہ آپ سجدہ نہیں کرتے نہ کریں. جہانگیر کے سامنے ایک اس کے دربار میں چھوٹا سا دروازہ ہے، آپ اس میں سے تھوڑا سا سر جھکا کر کے گزر جائیے، سر جھکا کر کے گزر جائیے. مگر جن کی پیشانیوں میں سجدوں کا نور ہو، جن کی پیشانیوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھک کر کے مزے آ چکے ہو، وہ کب غیروں کے سامنے جھک سکتے تھے؟ امام ربانی فرماتے ہیں یہ سر سوائے رب کے کہیں اور نہیں جھک سکتا ہے. عزیزان ملت کر کیا ہوا کہ امام ربانی شیخ سرہندی کو دو بڑے پہلوانوں کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ پورے زور کے ساتھ امام ربانی کو جھکایا جائے، شیخ سرہندی کو جھکایا جائے. مگر جب جھکایا جانے لگا تو امام ربانی کے کان سے خون نکلنے لگتے ہیں، مگر ان کا سر جھکنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. اس سر کی بڑی قدر و قیمت ہے، اس سر کی بڑی قدر و قیمت ہے. ڈاکٹر اقبال جیسا مفکر میری نگاہ میں کوئی دوسرا نہیں ہے. ڈاکٹر اقبال جیسا بندہ کہتا ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جو تجھ پر بوجھ ہے، جس کو تو بوجھ سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات. اگر در در کی ٹھوکروں سے بچنا چاہتے ہیں تو ایک اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے تیار ہو جائیں. غور کریں امام ربانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جہانگیر کے دربار میں جاتے ہیں تو جہانگیر کے دربار میں جانے کے ساتھ ہی ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کھڑے ہو کر آپ حضرات استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عزیزان محترم آپ حضرات تشریف رکھیں. الحمدللہ نبی رہے حضور شیخ المشائخ شہزادہ و خلیفہ حضور شیخ العالم مفکر ملت پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی ابو الخیرات محمد اویس رضا خان خیری مجددی تشریف لا چکے ہیں اور آپ کے ساتھ ہی ساتھ خطیب الہند حضرت علامہ مفتی آصف رضا مجددی صاحب قبلہ
استاذ الاساتذہ الجامعۃ الاحمدیہ سنیہ قرنوج وہ بھی تشریف لائے ہیں. چند منٹ میں بس اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. امام ربانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ جب جہانگیر کے دربار میں جاتے ہیں، بڑی کوششوں کے بعد بھی جب ان کے سر کو جھکانے میں لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، تو اقبال جیسا مفکر اس منظر کو یاد کرتے ہوئے جب سرہند کی سرزمین پر حاضر ہوتا ہے تو یہ کہتے ہوئے ذرہ برابر جھجک محسوس نہیں کرتا، بلکہ بڑے ببانگے دہل انداز میں کہتا نظر آتا ہے کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرم کی احرار، ہند میں وہ سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. عزیزان محترم، حضور سیدنا سرکار امام ربانی شیخ احمد سرہندی کے دو صاحبزادے ملا طاہر لاہوری کے زیر تربیت تھے، پڑھا کرتے تھے، تعلیم حاصل کیا کرتے تھے. حضور امام ربانی شیخ احمد سرہندی آتے جاتے ملا طاہر لاہوری کو دیکھا کرتے تھے، مگر ملاقات کا کوئی خاص سلسلہ نہیں تھا. ایک مرتبہ بچوں سے کہا کہ تمہارا استاذ ظاہری علم میں تو کمال رکھتا ہے، مگر میں اس کی پیشانی پر شقی لکھا ہوا پاتا ہوں، اس کی تقدیر میں شقی لکھا ہوا پاتا ہوں. عزیزان ملت غور کریں، آج وہ حضرات جو چند شہرتوں کے لیے، تھوڑی سی سستی شہرتوں کے لیے اپنے بڑوں پر انگلیاں اٹھاتے رہتے ہیں، بجائے پردہ پوشی کرنے کے، بجائے اسے دبانے کے، جو ذرا سی بات پر آسمان و زمین ایک کر دیا کرتے ہیں، رائی کے پہاڑ بنایا کرتے ہیں، ان لوگوں کو اس واقعے سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے بڑوں کا مرہون منت ہونا چاہیے. حضور سیدنا سرکار امام ربانی جو اپنے شہزادوں سے کہتے ہیں تو شہزادے یہ نہیں کہتے کہ ارے حضرت، ارے والد صاحب اتنا شقی ہے، بدبخت ہے، جہنمی ہے، تو پھر ہمیں اس سے پڑھائیے نا، ہماری تعلیم کا سلسلہ اس کے ساتھ ختم کر دیجئے. نہیں میرے عزیز، وہ بچے بھی کیسے عظیم بچے ہیں، اللہ اللہ کیسے عظیم بچے ہیں کہ حضور امام ربانی شیخ احمد سرہندی کے گھر کے بچوں کی یہ شان ہے، گھر کے بچوں کی یہ شان ہے کہ ان کے مخدوم زادگان اپنے اسرار کو پوچھنے کے لیے ان سے سوال کیا کرتے تھے، ان سے پوچھا کرتے تھے. بڑی شانیں ہیں امام ربانی کے شہزادوں کی. تو شہزادے کہتے ہیں کہ حضور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام عطا کیا ہے، اے شیخ سرہندی، اے مجدد الفسانی، اللہ نے آپ کو بڑا مقام عطا کیا ہے. آپ بھی دعا کر دیں کہ ہمارے استاذ کی شقاوت سعادت میں تبدیل ہو جائے، بدبختی نیک بختی میں تبدیل ہو جائے. پھر کیا تھا؟ امام ربانی شیخ سرہندی کا اشارہ ہوتا ہے. حضور امام ربانی کی ایک توجہ کی بنیاد پر وہ ملا طاہر لاہوری جس کی قسمت میں، جس کی پیشانی پر بدبختی لکھی ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بدبختی کو نیک بختی میں، سعادت مندی میں تبدیل کر دیا. تو عزیزان ملت، یہ تقدیریں کچھ مقربان خدا کی توجہات کی بنیاد پر بدلا بھی کرتی ہیں، مگر ایک بات یاد رکھیں اور یہ آخری بات ہوگی کہ مقربان خدا ہونے کی ترجیحات وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں. اللہ والا ہونے کی ترجیحات وہ نہیں ہے جو آج سمجھا جاتا ہے، جو زیادہ خوبصورت ہے، جس کی زیادہ شہرت ہے، جو زیادہ جھوٹ بول لیتا ہے، جو زیادہ رنگ ڈھنگ دکھا لیتا ہے. لوگ سوچتے ہیں جس کے ارد گرد زیادہ بھیڑ جمع ہوتی ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ والا ہے. نہیں نہیں میرے عزیز، اللہ والوں کی نشانیاں، اللہ والوں کی علامتیں کچھ اور ہوا کرتی ہیں. اللہ والوں کی نشانیاں خود اللہ نے بیان کی. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میرے نیک بندوں کی نشانیاں یہ ہیں، میرے نیک بندوں کی نشانیاں یہ ہیں. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. کہ اللہ والوں کی نشانیاں یہ ہوتی ہیں کہ وہ زمین پر آقا کر کے نہیں چلتے اور جاہلوں کے ساتھ بحث و مباحثہ نہیں کرتے. جب جاہل ملتا ہے سلام کر کے اپنا راستہ لیتے نکلتے ہیں. اللہ اپنے نیک بندوں کی، اپنے مقرب بندوں کی نشانی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. کہ یہ جو ایمان والے ہوتے ہیں، جن میں پرہیزگاری ہوتی ہے، یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں. اور میرے نبی نے بھی اللہ والوں کی نشانی بیان کی، علامتیں بیان کی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں رب عاش شایخ بر وقوم بالابواب لو اقسم علی اللہ لا ابرع، کما قال نبی. کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں
کہ اللہ کے نیک بندے کا معاملہ یہ ہے کہ اگر تم اس کی ظاہری حالت دیکھو تو اپنے گھر سے دھکا دے کر کے بھگا دو، مگر ان کی شان اتنی بلند ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی قسم اگر اٹھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی باتوں کو ضرور پورا فرما دیتا ہے۔ تو عزیزان ملت، خاص طور پر آج کے اس دور پرفتن میں جب ہر بندہ اتفاقات کو کرامات کا نام دے رہا ہے، اتفاقات کو کرامات کا نام دے رہا ہے، ایسے دور کے اندر ہمیں آپ سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سیدی عبدالقادر جیلانی نے کرامت کو ولایت کا معیار نہیں بتایا ہے، شیخ بایزید بسطامی نے سلطان العارفین ہیں، کبھی بھی آپ نے کرامت کو ولایت کا معیار نہیں بتایا ہے۔ امام جعفر صادق ہر سنی بندہ اپنے گھر میں نیازیں دلواتا ہے، وہ امام جعفر صادق جن کی بڑی شانیں ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ولایت کرامت ولایت کا معیار اور ولایت کی پہچان ہے، نہیں میرے عزیز، یہ تمام بندگان خدا کہتے ہیں، بلکہ خود امام جعفر صادق کی پرہیزگاری دیکھیے۔ ایک مرتبہ جنگل سے لکڑیاں توڑ رہے ہیں تو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں دیکھ کر کے زارو قطار رونے لگتے ہیں۔ غالباً مالک بن دینار نے دیکھ کر کے کہا کہ شہزادے آپ لکڑیاں توڑتے ہوئے رو کیوں رہے ہیں؟ لگتا ہے کہ آپ کے والدین آپ کے اوپر بڑی زیادتی کرتے ہیں، آپ کا دل نہیں کرتا لکڑیاں لانے کا، مگر پھر بھی آپ لے کر کے آتے ہیں۔ تو امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے والدین تو کریم ابن کریم ہیں، وہ تو بڑے مہربان ہیں، میں اس وجہ سے نہیں رو رہا، میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میری ماں، میں جب ان چھوٹی لکڑیوں کو چنتا ہوں تو یہ خیال آتا ہے کہ میری ماں جب چولہے میں آگ روشن کرتی ہے تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو لگاتی ہے، پھر جب وہ لکڑیاں روشن ہو جاتی ہیں، آگ لگ جاتی ہے، پھر تب جا کر کے بڑی بڑی لکڑیاں لگاتی ہیں۔ میری چھوٹی سی عمر ہے، میرے دل میں یہ خیال آ گیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم چھوٹے چھوٹے لوگوں کے نافرمانیوں کی بنیاد پر کل قیامت کے دن ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہو جائے۔ پھر امام جعفر صادق نے آپ دیکھیے کہ کیسی عظیم شان اللہ تمام مریدوں کو کہ جس کی شاگردی میں بڑے بڑے ائمہ آ کر کے فخر محسوس کرتے ہیں اور کل زندگی کا سرمایہ انہی کے واسطے کرتے ہیں، وہ امام جعفر صادق اپنی عمر کے آخری پڑاؤ میں سارے مریدین کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ آج ہم میں سے ہر بندہ ایک دوسرے کے ہاتھ پر یہ بیعت کرے کہ جس کسی کو بھی جنت کا پروانہ مل جائے گا وہ اپنے دوسرے بھائی کو ضرور جنت میں لے کر کے جائے گا۔ ملت تو ہمیں آپ سب کو چاہیے، پہلی بات جو میں نے کہی کہ اپنے کانفرنسوں، پروگراموں، جلسوں، جلوس کو بامقصد بنائیں، اپنی ترجیحات کو چینج کریں، بدلیں، غور کریں کہ ان پروگرامات کا انعقاد کیوں کیا گیا تھا۔ دوسری عظیم بات یہ کہ ہم بنیادی طور پر یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ضروریات دین کیا ہے۔ گہرے کے پیچھے نہ پڑے اور ہر بندے کی تنقیدیں خود سے کرنے نہ لگ جائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر شخص کی تنقیدیں خود سے کرنے کے لیے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ اللہ والوں کا جو معیار اللہ نے طے کیا ہے، اللہ کے رسول نے طے کیا ہے، اللہ کے نیک بندوں نے طے کیا ہے، ان اصول کی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ کیا یہ ولی کھرا اترتا ہے کہ نہیں اترتا ہے، جسے ہم ولی بنا کر کے پھر رہے ہیں، جسے اپنے دنیا آخرت قبر و حشر ہر جگہ کا شافع سمجھ رہے ہیں، دیکھیں کہ یہ ان چیزوں کے اوپر کھرا اترتا ہے کہ نہیں اترتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ میرے ٹوٹے پھوٹے بے ترتیب چند جملوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے جو کہا حق ہے، درست ہے، اللہ کی توفیق سے ہے، اور جو کچھ کمی ہے، کجی ہے، وہ میرے اپنے کم علمی کی بنیاد پر اللہ معاف فرمائے اور آئندہ سے صحیح گفتگو کرنے کی توفیق خیر سے نوازے، آمین۔ وما علیہ السلام علیکم۔